محترم عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وباؤں سے بھرا ہوا دور ہے، یہ مصیبتوں سے بھرا ہوا دور ہے، یہ وائرسوں اور بیماریوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وباؤں سے اور ان مصیبتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب اس وقت جو کورونا کے نام سے وائرس پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، اس سے ہم کیسے بچیں؟ تو جواب میں کوئی کہتے ہیں کہ تالیاں بجائیں، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ دیا جلائیں یا موم بتیاں جلائیں، کبھی کہتے ہیں کہ الکحل والے سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو بار بار ملتے رہیں، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ماسک پہنیں، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، ڈسٹینس مینٹین کریں، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ویکسین استعمال کریں۔ اس قسم کی جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، شاید کہ اس دور کے لحاظ سے یہ باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک وزندار سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تالیاں بجانے کے باوجود بھی، ہم دیا اور موم بتیاں جلانے کے باوجود بھی، ہم اپنے منہ پر ماسک پہننے کے باوجود بھی، الکحل والے سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو بار بار ملنے کے باوجود بھی، لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر لینے کے باوجود بھی، اور ویکسین استعمال کرنے کے بعد بھی ہم اس وائرس سے اور اس مصیبت سے کیوں بچ نہیں پا رہے ہیں؟ اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی ہم ان وباؤں سے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر طرح کی کوششیں کرنے کے بعد بھی ہمارے یہ حالات درست کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ فکر کی ہے کہ ہمارے یہ حالات درست کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اچھے اور برے حالات اس کے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجئے۔ کیا فرمایا نبی اکرم نے؟ کہ فرمایا کہ انسان کے اچھے اور برے حالات اس کے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب بتائیے، کیا ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ کیا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی ناقدری نہیں کی؟ کیا ہم نے شریعت کے خلاف زندگی بسر نہیں کی؟ آج جو حالات ہمارے زندگیوں میں موجود ہیں، یہ سب ہمارے کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے حالات کی بگڑنے کی وجہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی نحوست ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وبائیں اور بلائیں، یہ ہماری پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اے نالائقوں اور اے بے وفاؤں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو، اپنے خالق اور مالک کو، اپنے غفار و ستار کو، اپنے پالنہار اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کہو، کیا تم نے اس گناہ کو نہیں کیا جس گناہ کے کرنے سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جاتا ہے؟ کیا تم نے اس گناہ کو نہیں کیا جس کے کرنے سے اللہ کی لعنت تم پر برستی ہے؟ کیا تم نے اس گناہ کو نہیں کیا جس کے کرنے کی وجہ سے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے؟ تم لوگ تو گناہوں کے اندر اپنی حد پار کر چکے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارا جسم تو گناہوں کی بیماریوں سے بھرا پڑا ہے اور کہتے ہو کہ کرونا کی بیماری سے ہم کیسے بچیں؟ دوستو، یہاں پر مجھے ایک شاعری یاد آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ افسوس صد افسوس، ہماری حالت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ دوستوں، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس سے ڈرنا چاہیے تھا اور ہم کس سے ڈر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العزت کا ڈر و خوف پیدا کر لیتے تو آج ان حالات سے ہم کو اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھیے، جو اللہ سے ڈرے گا جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس سے ساری کائنات ڈرے گی، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے اسے تو ہر چیز ڈرائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کرونا وائرس کی بیماری ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے
اے مجرموں، جو حسد کی بیماری تمہارے اندر موجود ہے یہ تو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو بغض کی بیماری تمہارے اندر موجود ہے یہ تو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو کینہ کپٹ کی بیماری تمہارے اندر موجود ہے یہ تو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو سود لینے کی بیماری اور حرام کھانے کی بیماری جو تمہارے اندر موجود ہے یہ تو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو شراب پینے کی بیماری اور جوا کھیلنے کی بیماری اور جو نشے دار ڈرگس کو اپنے اندر لینے کی بیماری جو تمہارے اندر موجود ہے یہ تو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، جو بدزبانی کی بیماری تمہارے اندر موجود ہے، جو بدگمانی کی بیماری تمہارے اندر موجود ہے، جو بد نگاہی کی بیماری تمہارے اندر موجود ہے یہ تو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ تم ان سب بیماریوں کا علاج کب کرو گے؟ ان بیماریوں کا علاج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یاد رکھو، جب تک تم ان بیماریوں کا علاج نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کرواؤ گے، جب تک تم اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی نہیں کر لو گے، تب تک ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کسی نہ کسی وبا اور بلا کے ذریعے تمہیں مصیبت میں ڈالتے ہی رہیں گے۔ عزیزان ملت، ہم ان وباؤں سے اور ان مصیبتوں سے، ان وائرسوں سے بچنے کی خاطر جتنی کوششیں کر رہے ہیں ان سب کوششوں میں ایک بہت بڑی کوشش ہم سے چھوٹ رہی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنا۔ یاد رکھیے، جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تب تک ہمارے یہ حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ اے اللہ، آج سے ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، اے اللہ اس دنیا میں جتنے لوگ جی رہے ہیں ان سب میں سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، اپنی گناہوں سے شرمندہ ہوں، تیری بارگاہ میں سر جھکا کر معافی کی بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اے ساری کائنات کو بنانے کی طاقت رکھنے والے، اے سارے کائنات کے نظام کو چلانے کی طاقت رکھنے والے، اے ساری کائنات کو ختم کر دینے کی طاقت رکھنے والے، میں کمزور ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس طرح رجوع الی اللہ پر عمل پیرا ہو جائیں گے، اگر ہم اس طرح ففروا الی اللہ پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔